الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل کی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، تکبر سے اپنے انکار پر اڑے رہتے ہیں، دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا انجام آخرت کے اعتبار سے انتہائی دردناک ہوگا۔ اب آگے آج کی آیات میں اللہ پاک اپنی بعض نعمتوں کی طرف انسان کی توجہ کو دلاتے ہیں اور جتلاتے ہیں کہ اللہ کے انعامات احسانات دیکھ کر کم از کم اللہ کے منعم انعام کرنے والے کو تو پہچانو کہ اللہ کا انعام کس قدر زبردست ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے سمندر جیسی اتنی بڑی مخلوق کو ایسا مسخر کر دیا کہ انسان بلا تکلف کشتیاں اور جہاز اس میں لے کر پھرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق میلوں گہرے پانی میں سفر دن اور رات کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو کبھی بھی سمندر میں سفر کرنا آسان نہ ہوتا۔ اور یہی نہیں کہ انسان اپنے مالی سامان اور تجارت کے سامان کو لے کر ایک ساحل سے دوسرے ساحل، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچتے ہیں، بلکہ اللہ نے سمندر کے اندر اتنے معدنی ذخائر رکھے ہیں تجارت کے۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ اتنے ذخائر تو خشکی کے اندر موجود نہیں ہیں جتنے ذخائر اللہ نے سمندر کے اندر رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی مخلوق کی ایک بڑی آبادی سمندر کے اندر کی مچھلیوں کی تجارت کی وجہ سے اپنا گزارا چلاتی ہے۔ اللہ انسانوں کی ایک بڑی آبادی سمندر کے سیپوں کو نکال کر اس کے اندر سے موتیاں نکالتی ہے اور اس کو مہنگے داموں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ اور نہ جانے اللہ نے سمندر کے اندر کتنی نعمتوں کو، ذخیروں کو پوشیدہ رکھا ہے، جاننے والے جانتے ہیں۔ اگر اللہ کی یہ مہربانی نہ ہوتی، سمندر کو مسخر نہ کیا جاتا، تو انسان کی مجال نہیں تھی کہ سمندر کے اندر سے ایک موتی تو نکال کر دکھائے۔ اللہ نے سمندر کو انسانوں کی خدمت کے لیے لگا رکھا ہے۔ اور پھر کیوں لگا رکھا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ انسان تو اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرے۔ صرف ایک مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے
کہ تم اپنے انعام کرنے والے کو پہچانو اور شکر بجا لاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایک سمندر کی کیا مثال، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، ایک سمندر کو کیا لیتے ہو، آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، نہریں ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، حیوانات ہیں، اللہ نے اپنے حکم اور قدرت سے انسانوں کے کام میں لگا دیا ہے۔ سورج ہے وہ انسان کی خدمت کر رہا ہے، چاند ہے وہ انسان کی خدمت کر رہا ہے، ستارے ہیں لوگ ان سے سمتیں حاصل کر رہے ہیں، راستے معلوم کر رہے ہیں۔ تو اگر انسان غور کرے، فکر کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک تمام چیزیں اور طاقتیں جو اللہ کی عطیہ ہیں، انسان کا زور چاند پر، سورج پر، ستاروں پر نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو خادم بنا دیا ہے کہ انسان کی خدمت کریں۔ حدیث میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہاری خدمت کر رہی ہے اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ تمام چیزیں انسان کے کام میں لگی ہوئی ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے اللہ نے انسان کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا کہ کسی کام میں نہ لگا رہے۔ انسان بھی لا محالہ انسان کو چاہیے کہ کسی کام میں لگا رہے، اور کاموں میں سب سے بڑا کام اپنے محسن، اپنے منعم، انعام کرنے والے مربی اور رب کو پہچانے۔ اور انسان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے۔ جب ساری چیزیں کوئی نہ کوئی کام میں لگی ہوئی ہیں انسان کی خدمت میں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی پیدا کرنے والے خالق و مالک کی اطاعت میں اپنے رات اور دن کو خرچ کرتا رہے۔ اس کے بعد اللہ نے خاص طور پر اہل ایمان کے سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی جی قل للذین آمنوا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان لائے، کیا کہہ دیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافروں کے ساتھ یا انکار کرنے والوں کے ساتھ، خدا کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ الجھا نہ کریں، بلکہ ان کی سخت سست باتوں پر صبر و تحمل، عفو و درگزر کا مناسب انداز میں ان سے درگزر کر دیا کریں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی باتیں تھیں، لیکن حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس درگزر کے حکم سے جہاد کی نفی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی عقل کو بدلہ لینے کے لیے نہ خرچ کریں، بلکہ درگزر سے کام لیتے رہیں، نفع نقصان کی فکر کیے بغیر، کہ جو آدمی اگر نفع کرے گا تو اپنی ذات کا کرے گا، نقصان کرے گا تو اپنی ذات کا کرے گا۔ لہذا نیکی یہ ہے کہ آدمی درگزر کرتا رہے جہاں تک ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اگر عمل صالح کرے گا تو عمل صالح کا فائدہ اپنی ذات کو پہنچنے والا ہے، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو برائی کا انجام اور وبال اس کی ذات پر پڑنے والا ہے، اور ہر ایک کو اپنے افعال کا جواب اللہ کے دربار میں قیامت کے دن دینا ہے۔ لہذا کوشش بدلہ لینے کی نہیں ہونی چاہیے، کوشش یہ ہو کہ درگزر جتنا ہو سکے اتنا درگزر کریں، کیونکہ بدلہ لینے میں بہرحال اگر بدلہ لیا تو آدمی کی طاقت، قوت اور ہمت اسی میں رات اور دن خرچ ہوتی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا درگزر کرو، اللہ تمہیں درگزر کرے گا۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے
آج کی اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شروع کی آیات میں اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اللہ کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ جہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فضل تلاش کرو، مراد یہ ہے کہ حلال روزی کماؤ، حلال روزی کو تلاش کرو۔ مراد ہے یہاں سمندری تجارت۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم سمندر میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اس لیے اللہ نے سمندر کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ایک سمندر ہی کیا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان تمام کو اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یقیناً اس پورے نظام میں ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں آپ ان سے فرما دیں کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے، مراد ہے کہ جن لوگوں کو اللہ ان کے اعمال کی سزا یا جزا یا دنیا یا آخرت سے بالکل بے فکر ہیں یا آخرت کا انکار کر رہے ہیں، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہہ دیں کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں، یعنی اگر وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو صبر سے کام لیں، بدلہ لینے میں جلدی نہ کریں، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی بدلہ لینے والے اللہ کافی ہیں، دنیا میں بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، معاف کرنا، درگزر کرنا یہ عام کرو۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس واپس لایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔